ایران پر کیا جانے والا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ حملہ 16ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ جنگ میں کسی بھی طرح سے کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے، اس وقت ایران نے پہلی دفعہ سجیل میزائلوں کا استعمال کیا ہے جو کہ اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 ممالک سے رجوع کر لیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر اپنے جہاز بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، جنہوں نے اس پر انکار کر دیا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ اس وقت خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ہوں صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توارے پاکستان۔ خطے میں جاری جنگ، جو کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ کیے جانے والے حملے سے شروع ہوئی تھی، آج اس کو 16 دن مکمل ہونے کو آ گئے ہیں، لیکن جنگ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ نہ ہی مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ گویا ایسے لگتا ہے کہ امریکہ آج بھی اپنی اجارہ داری کو ویسے ہی قائم رکھنا چاہتا ہے جیسے ہمیشہ سے اس کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ جہاں چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، اپنا اہداف بناتا ہے، لیکن ان تمام اہداف کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کی بات ہو جاتی ہے۔ وہیں ایران میں جو لوگ ہیں اور جو بچے ہیں یا جو شہری ہیں، وہ اس وقت کس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر مغربی میڈیا کسی اور طرح کی سٹوریز کر رہا ہے، جبکہ جب ہم ایران کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ریزیلینٹ نظر آتے ہیں۔ لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں، ریلیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نہ صرف اسکول کھلے ہیں بلکہ دفاتر میں بھی ویسے ہی کام ہو رہا ہے جیسے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہو رہا تھا۔ ان تمام صورتحال سے امریکہ خاصا نالا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ اپنے رجیم چینج کے منصوبے میں واضح طور پر ناکامی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسے خود بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اب اس جنگ سے نکلنا کیسے ہے، اس کے لیے راستے اور جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی رکے گی نہیں بلکہ چلتی رہے گی۔ آئیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک خصوصی بیان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 7 ممالک سے رابطہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیج دیں، لیکن ان میں سے 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے واضح طور پر اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جاپان اور آسٹریلیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف سا جواب دے دیا ہے اور انکار کر دیا ہے اپنے بحری جہاز دینے کے حوالے سے، جو کہ امریکہ اسرائیل مل کر آبنائے ہرمز میں بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل نے ایک اور بار ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ ممالک جو اپنے ملک میں ایک بچے کے لیے سڑک پر بنائے ہوئے قوانین کو چینج کر دیتے ہیں، وہ کسی مسلمان ملک کے بچوں کو کس بے دردی سے مار رہے ہیں، یہ عالمی دنیا کے لیے ایک سوال ہے۔ وہ امریکہ جو ہمیشہ انسانی ہمدردی اور ایسے حقوق کی بات کرتا ہے جو کہ انسانوں اور بچوں کے ساتھ جڑے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اسرائیل اور امریکہ مل کر اسکولوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں جوابی کارروائی کا آغاز کیا ہے اور آج 55ویں لہر دیکھی گئی ہے۔ اس نئی لہر کے دوران ایران نے وہ میزائل استعمال کیے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں استعمال کیے تھے، جبکہ ایران میں پاسدارانہ انقلاب اس بات کا بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس ابھی تو وہ میزائل استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، جو کہ انہوں نے 2025 سے پہلے بنائے تھے، جبکہ اس وقت بھی ایران کے پاس ایسے بہت سے میزائل موجود ہیں جو کہ 2025 کے بعد بنائے گئے ہیں، جن کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا۔ سجین میزائل بھی ان میں سے ایک ہے جس نے اپنے مطلوبہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ وہ کامیابی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آبنائے ہرمز کی بات کریں تو اس وقت ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو کچھ دن پہلے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے ایران کے بحری اور فضائیہ کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے، تو وہ ذرا آبنائے ہرمز یا خلیج فارس کی طرف آ کر تو دکھائے، تو پھر ہم جانیں گے کہ کیا واقعی ایرانی بحریہ ختم ہو گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین، رشیا سمیت بہت سے ممالک کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جو آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے زیادہ خام تیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، تقریباً 20%۔ ایرانی وزیر خارجہ
عباس اراغچی نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کر رہا۔ ایران سعودی عرب میں حملوں میں ملوث نہیں ہے، ایسا اراغچی کا کہنا ہے۔ ایران کے سعودی عرب کے اوپر کیے جانے والے حملوں کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لوکس ڈرون اور ایرانی ڈرون جو ہیں جن کا نام شاہد ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، نقل ہے۔ اور وہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جتنے بھی میزائل داغے جا رہے ہیں وہ ایران کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی ہی جانب سے داغے جا رہے ہیں، اور امریکہ حالات کو زیادہ کشیدہ کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ میں اب 16 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ 1444 ایرانی شہری اور سرکاری عہدیداران اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ اگر لبنان کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جنگوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔ 850 لبنانی شہری اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایران میں 36 سے زائد رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر ایران سے ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ہلال احمر کے جو مراکز تہران میں موجود ہیں ان پر اسرائیل کی فضائیہ حملے کر رہی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کلینک کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، طبی سامان کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے نتیجے میں درجنوں طبی کارکن یعنی کہ ہسپتال کا جو عملہ ہے وہ بھی زخمی یا شہید ہو چکا ہے۔ ایران کا سرکاری میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خمین شہر کی خمینی بوائز اسکول پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں اسکول کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اسکول کے اس حملے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس وقت حملہ کیا گیا تھا اسکول بند تھا۔ حملے سے اسکول کے آس پاس موجود جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکی دفاعی نظام کا جو سسٹم ہے وہ متاثر ہوا ہے، جس کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ میزائل کا تھا یا ڈرون کا تھا۔ اس کے علاوہ عراق میں ہی بغداد کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیے جانے والے حملے میں لاجسٹک اور سپورٹس کیمپ پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں 5 راکٹوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حکام کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ابھی تک تفصیلات میڈیا پر موجود نہیں ہے، جس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور جو ہی یہ تفصیلات مکمل ہوگی ہم بھی یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لبنان کے حوالے سے اگر بات کریں تو لبنان میں آج اسرائیل کے ہونے والے تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 6 افراد ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ایجنسیز کا کہنا ہے کہ ضلع جزین کے علاقے قطرانی میں حملہ کیا گیا ہے، جن میں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ تباہ ہو گئی ہے، تو ایسے میں وہ ہمت کیوں نہیں کرتے خلیج فارس میں آنے کا، اپنی نیوی کو بھیج کر دکھائیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 5 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی ہلاک کی تردید آ چکی ہے، اور اب واضح طور پر ایک ویڈیو گزشتہ روز ریلیز کی گئی تھی جس میں وہ اپنے کچن میں موجود تھے، کافی پیتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ اس کے جواب میں ایرانی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ صحیح سلامت ہیں تو شکر ادا کریں، لیکن ان کے دن بہت تھوڑے رہ چکے ہیں، اور ایران ایک دفعہ پھر سے یہ کوشش کرے گا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ علی لاریجانی اپنی ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ پر کہہ رہے ہیں کہ ایران بنیادی طور پر دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ خلیجی ممالک میں رہنے والے لوگ اگر ان کی اس حوالے سے مدد کریں کہ وہ نشاندہی کر سکیں کہ امریکی سولجرز خلیجی ممالک میں کن ہوٹلز پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ یقیناً ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں روس اور چائنا اس وقت واضح طور پر ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی ویڈیوز اور ایسی انفارمیشن وائرل ہو رہی ہیں، امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات اور جریدے یہ اس بات پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ روس اور چائنا
اپنی سیٹلائٹ سروسز ایران کو فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کی یہ جنگ ہم نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آگے چل کے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آج دبئی میں کچھ تازہ حملے بھی کیے گئے ہیں، جس میں امریکہ کے اسٹریٹجک ایسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے۔ ایسی صورتحال میں واضح طور پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ تمام ممالک مل کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے یا یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ گزشتہ روز یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو شمالی کوریا ہے اس کی جانب سے بھی کچھ ایسی ویڈیوز آئی تھی جس میں جاپان کے سمندروں میں کچھ میزائل داغے گئے تھے، اور اس خبر نے بھی ایک تہلکہ مچایا تھا کہ کیا واقعی تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور تمام ممالک اپنی اپنی علاقہ بندی اور اپنی اپنی سب بندیاں مکمل کر چکے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ توارے پاکستان پر کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا جاری رہے گی۔